سرکار نے جانے نہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی، مکی مدنی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے۔ اس بیان کو مکمل توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ بیان سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی اصلاح کے لیے بیان سنیں گے۔ جو چیزیں اچھے طریقے سے یاد ہو گئیں انہیں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی بھی کیا نرالی شانیں ہیں۔ پل صراط جو بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں دنیا میں محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے، انشاءاللہ الکریم پل صراط پر نور ملے گا، جس کی روشنی میں پل صراط پار کرنا آسان ہو جائے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا نور چمکے گا، جو پل صراط سے گزرنے والوں کو ڈھانپ لے گا۔ جسے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا جتنا حصہ نصیب ہوگا، اسی کے مطابق وہ اتنی ہی جلدی پل صراط پار کر پائے گا، اور روز قیامت یہ نور پاک درود پڑھنے کے مطابق دیا جائے گا۔ جو دنیا میں جتنا زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوگا، اسے اتنا ہی زیادہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا، اور وہ اتنی ہی جلدی پل صراط کو پار کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب کرے۔ میرے شیخ کامل، میرے پیر کامل، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 بار درود پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا شمار
کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ کاش اس سنت و بڑے اجتماع کی برکت سے ہم سب یہ ذہن بنا کر جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ بآواز بلند ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھنجھوڑ دینے والا یہ بیان ہے، نصیحت سے بھرپور کلام ہے۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، کیونکہ قیامت کی دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں ملنے کا دن ہے۔ مگر افسوس، یہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادت الہی سے دور اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو کر جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، دنیا کی محبت میں بدمست اور آخرت کی تیاری سے غافل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے کہ جب بندہ اپنے اوپر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی گرومنگ پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام چھوڑ دیتا ہے، کوششیں چھوڑ دیتا ہے، تب اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ہمارا ضمیر جبکہ وہ زندہ ہو تو اندر سے کہتا ہے، یار تو کب بدلے گا، تو کب سدھرے گا، تیری وجہ سے فلاں بگڑ گیا، تیری وجہ سے فلاں بے نمازی ہو گیا، تیری صحبت میں رہ کر فلاں جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، تو کب بدلے گا۔ اچھا، کبھی ایسے ہی شخص کو گھر والے کہتے ہیں، یار تو کب سدھرے گا، تیرے اندر بدلاؤ کب آئے گا، تبدیلی کب آئے گی۔ اور یہ بندہ اگر واقعی اس کا ضمیر زندہ ہو اور یہ آواز اس کے کان تک پہنچے اور یہ عمل کرنے والا بنے تو یقیناً یہ اپنے اندر سدھار لا سکتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جس کو نصیب ہو جائے بڑا نصیب والا ہے۔ نفس لوامہ اور نفس امارہ جو ہے، ان دونوں میں مسلسل جھگڑا چلتا رہتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں گویا جنگ چلتی رہتی ہے۔ نفس مرتا نہیں ہے، نفس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ نفس لوامہ کیا کرتا ہے، اندر سے ایک تحریک چلاتا ہے۔ کبھی آپ نے من کی آواز سنی ہو تو آپ کو یاد آئے گا کہ کبھی اندر سے ایسی آواز آئی تھی، یار گناہ مت کر، اللہ دیکھ رہا ہے، چھپ کر گناہ کرے گا تب بھی تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو توبہ میں جلدی کر، تو برے کام مت کر، تو نماز قضا مت کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی آواز ایک آتی ہے جو نفس لوامہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو توبہ کی طرف لاتی ہے، جو عبادت کی طرف لاتی ہے، جو گناہ سے روکنے پر مدد کرتی ہے۔ اور دوسری ایک آواز ہوتی ہے نفس امارہ کی۔ وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی جو چاہے کر لے، آخری عمر میں اللہ کی عبادت کر لینا، ذکر و اذکار میں لگ جانا،
جو نماز قضا ہوئی ہے آخری عمر میں ادا کر لینا، فلاں گناہ کر لے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ایک اندر کی آواز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے نفس امارہ کی، اور یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہے. یہ آوازیں، دونوں آوازیں مسلسل آتی رہتی ہے بندے کے پاس. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفس لوامہ کی آواز پر فوکس کرتا ہے، اس کی آواز کو اہمیت دیتا ہے اور رکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے نفس امارہ کی آواز دھیرے دھیرے دبنا شروع ہوتی ہے، کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے صرف نفس لوامہ کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ پوری طرح عبادت میں اور نیک اعمال میں لگ جاتا ہے. اور اگر بندہ نفس لوامہ کی آواز کو سنے ہی نہ، اسے اہمیت نہ دے اور نفس امارہ کی آواز پر فوکس کرے، نفس کی غلامی میں لگ جائے، تو یہی نفس امارہ جو ہے پھر یہ بندے کو کان پکڑ کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے جرائم ہوئے ہیں، جتنے قتل ہوئے ہیں، جتنی بدکاریاں ہوئی ہیں، جتنے حرام کام ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے نفس ہے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نفس کے کہنے میں آ کر بندہ اس طرح کی نافرمانی والے کام میں لگ جاتا ہے. سمپل فارمولا میں آپ کو بیان کے اسٹارٹ میں ہی پیش کر رہا ہوں. نفس لوامہ کی آواز پر فوکس کریں. جب کسی برائی کی طرف قدم بڑھے اور آواز آئے کہ رک جا مت کر، تو پھر رک جائیں. یہ اللہ کی مدد ہے، اگر رک گئے تو انشاءاللہ آگے رکنے میں بچنے میں مدد ملے گی. پہلی بار جب کوئی چوری کرتا ہے نا، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پکڑا گیا تو کیا ہوگا، لوگوں میں بدنام ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگوں نے پکڑ کر مارا تو کیا ہوگا. یہ وہ ڈر تھا، یہ سمجھے نفس لوامہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا. اگر یہ رک جاتا تو چوری کے جرم سے بچ جاتا، لیکن اس نے فوکس نہیں کیا، اس نے بات نہیں مانی. پہلی بار میں گھبرایا، ایک بار دو بار تین بار چوری کر لی، ماسٹر ہو گیا اب چوری کرنے میں، اب تو گینگ بن گئی ہے، پوری ٹیم مل کر لوٹ مار کر رہی ہوتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے آغاز میں ہی اس اہم مدنی پھول کو قبول کر لیں. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، کوئی پوزیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ میں قوت ارادی، جی ہاں، ول پاور اپنا مضبوط کرنا ہوگا. جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ آگے تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی. ویسے تو انسان کی تبدیلی میں، بدلاؤ میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی. میں آج آپ کو انشاءاللہ بنیادی طور پر آج کے بیان میں کچھ 3 چیزیں بیان کرتا ہوں جو ہمیں بدلنے نہیں دے رہی، جو ہمیں سدھرنے نہیں دے رہی، جو ہمیں تقوی پرہیزگاری کی طرف آنے نہیں دے رہی، جو ہمیں تلاوت کی طرف، عبادت کی طرف، مسجد کی طرف، علم کی طرف، علماء کی طرف آنے نہیں دے رہی. بنیادی طور پہ 3 چیزیں بیان کرتا ہوں، جس میں پہلے نمبر پر ہے لمبی امید ہے، لانگ ایکسپیکٹیشنز، لمبی امید ہے. دوسرے نمبر پر ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتساب کرنا، اس میں بھی کمی. اور تیسرے نمبر پر بیڈ کمپنی، بری صحبت. یہ 3 وہ بیسک ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. انشاءاللہ ون بائی ون ہم سمجھیں گے، اور آج کے بیان میں ہم ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس بار اس 2 دن کے اجتماع کی برکت سے ہم اپنے اندر پوزیٹیو چینج لائیں گے. کون کون ارادہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا چلوں، اصل میں بادشاہوں کا جو دور گزرا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک لائف سٹائل تھا. کچھ بادشاہ نیک بھی گزرے، پرہیزگار بھی گزرے، خوف خدا رکھنے والے بادشاہ بھی گزرے، الگ الگ ذہنیت کے بادشاہ بھی گزرے ہیں. بصرہ کے اندر ایک بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لی، عبادت کی طرف، نیک اعمال کی طرف آ گیا. لیکن یہ جو چینج آیا تھا اس کے اندر، یہ زیادہ دن رہا نہیں. ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی جوش و جذبے والا بیان سن لیا تو ارادہ کر لیا کہ بس جناب اب سدھرنا ہے، اب گناہ نہیں کرنا ہے، اب برے کام نہیں کرنا ہے. لیکن جیسے ہی ماحول بدلا، صحبت بدلی، تھوڑا وقت گزرا، پھر وہی پرانی روٹین آ جاتی ہے. خیر، وہ بادشاہ تھا، بصرہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بادشاہت کو خیر آباد کیا.
तकवा परहेजगारी की राह इख्तियार कर ली, लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं, दोबारा हुकूमत की तरफ माइल हुआ, ऐशो इशरत में बाकी जिंदगी गुजारने का पक्का इरादा कर लिया। उसने एक शानदार महल बनवाया जिसमें आला किस्म के कालीन बिछवाए और तरह तरह के साजो सामान से उस अजीम शान महल को आरास्ता कराया। एक खास कमरा भी बनाया मेहमानों के लिए, उसे भी उसमें उम्दा बिस्तर रखवाए, उम्दा कालीन बिछवाए और दीगर जरूरत की चीजें रखवाई। वो बादशाह लोगों को बुलाता, अजीम शान महल और बादशाह की शान और शौकत देखकर लोग खूब तारीफें करते। और ये हमारे यहां भी बड़ा मसला है, बाज चापलूस किस्म के लोग होते हैं, थोड़ा पैसा आ जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए, थोड़ा रख रखाव अच्छा हो जाए तो लोग आगे पीछे घूमना शुरू हो जाते हैं। अरे जनाब आप तो वो हैं, आप तो यूं हैं, तो इतना चला देते बंदे को कि वो कदम जमीन पर रखने के लिए तैयार नहीं होता। उसे मुतकब्बिर बनाने में पब्लिक का भी सपोर्ट होता है, उसे तकब्बुर की तरफ ले जाने में कि चापलूसी करने वालों का भी एक बड़ा रोल होता है जो उसे आजीजी की तरफ आने नहीं देते। खैर, तो बादशाह की तारीफें शुरू कर दी। अब ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। बादशाह जो है दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुका था। उसके अजीम शान महल में हर तरह के गाने बाजी और ऐशो इशरत का सामान भी था। हर वक्त दुनियावी लज्जतों में मगन रहता। इन कामों ने उसे लंबी उम्मीद के तबाहकुन बातिनी मर्ज में मुब्तला कर दिया। ये जो सारी चीजें थी ना, इसमें बातिनी मर्ज उसे लग गया, लंबी उम्मीदों का। एक दिन उसने अपने खास वजीरों को, मुशीरों को और जान पहचान वालों को बुलाकर कहा, तुम इस अजीम शान महल में मेरी खुशियों को देख रहे हो, देखो मैं यहां कितना खुश हूं, कितना एंजॉय कर रहा हूं, कितनी आसानियां हैं, कितना सुकून है। मैं ये चाहता हूं कि अपने तमाम बेटों के लिए भी ऐसे ही अजीम शान महलात बनवाऊं। अब यहां एक बात रोककर अर्ज करना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए घर बनवाना, उन्हें सहूलियात देना, उन्हें फैसिलेट करना, खाना, लिबास, जरूरत की चीजें देना, इट्स ओके, लेकिन एक बात जरूर जहन में रखें कि किसी की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत कभी भी तबाह ना होने दें। बहुत सारे लोग दूसरों की दुनिया बनाने में अपनी आखिरत दांव पर लगा देते हैं, और इसी में एक बाप भी है, बच्चों की, घर वालों की दुनिया ब्राइट करने के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह करने में लग जाता है। खैर, इस बादशाह की भी ख्वाहिश थी कि मैं भी दुनिया से, मैं तो लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी आलीशान महल्लात में रहें। खैर, उसने कहा तुम लोग दिन में यहां रुको, मेरे पास कुछ दिन रुको, ऐश करो, मजीद महल्लात बनाने के लिए मुझे मुफीद मशवरे भी दो, मैं और बेहतर महल्लात कैसे बना सकता हूं। खैर, वो लोग उसके पास रहने लगे। एक रात बादशाह समेत तमाम लोग खेल कूद में मसरूफ थे। महल की किसी जानिब से गैबी आवाज ने सबको चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अपनी मौत को भूलकर इमारत बनाने वाले, लंबी लंबी उम्मीदें छोड़ दे, क्योंकि मौत लिखी जा चुकी है। लोग ख्वाह खुद हंसें या दूसरों को हंसाएं, बहरहाल मौत लिखी जा चुकी है और बहुत ज्यादा उम्मीद रखने वाले के सामने तैयार खड़ी है। ऐसे मकानात हरगिज ना बना जिनमें तुझे रहना ही नहीं है। ये भी हमारे सोसाइटी का एक मसला है। जितने लोग हैं उनके लिए जगह सफिशिएंट है, जितने लोग फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए जगह किफायत कर रही है, लेकिन नए नए मकान बनाने, एक जगह मकान है दूसरे इलाके में भी चाहिए, एक शहर में मकान है दूसरे शहर में भी चाहिए। क्यों जनाब? पिकनिक के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, वेकेशन में जाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाई, इस पूरे वाक़ये में हमारे लिए इबरत के, नसीहत के बड़े मदनी फूल हैं। आप देखें, जब मौत आई क्या मोहलत मिली। वो महल्लात, वो आलीशान घर, खुदाम, चाहने वाले, ये सब कोई काम नहीं आया। कई मर्तबा बंदा अपनी दुनिया में मगन रहता है, कारोबार में मगन रहता है, दुनिया को बेहतर बनाने में मगन रहता है, अपने काम काज में इतना खोया होता है कि दुनिया में रहकर उसे ये जबकि बता दिया गया कि आखिरत की खेती है दुनिया, यहां आखिरत की तैयारी करनी है, लेकिन भूल जाता है।
اپنے گھر کو بہتر بنانے میں، اس کو رینوویٹ کرنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی قبر کو روشن اور بہتر کرنے کی فکر ہی اس کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری وقت جب آتا ہے بندہ بڑا پچھتاتا ہے، اسے بڑا احساس ہوتا ہے کہ کاش میں غفلت کی زندگی سے باہر نکل آتا، کاش میں نے عبادت کی ہوتی، کاش میں نے زیادہ سجدے کیے ہوتے، کوئی ایسے نیک اعمال کیے ہوتے کہ رب کو راضی کر لیتا۔ کیونکہ آخری وقت نزا کا جب وقت ہوتا ہے اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے کدھر جانا ہے، اسے اس کی مقام نظر آنے لگتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بار بار زندگی کا مقصد بھی بتایا، ہمیں قیامت کے احوال بھی بیان کیے، ہمیں جنت کے بارے میں بھی بتایا گیا، ہمیں گناہوں کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا۔ ایک کاش کہ ہمیں قرآن فہمی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جسے میں نے اپنے بیان کے آغاز ہی میں آیت کریمہ کو بیان کیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ کتنی عبرت ہے اس کلام میں، جھنجھوڑ دینے والا کلام ہے۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے۔ پھر ہمارا رب ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اور ارشاد فرمائے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمائے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے ایک کاش کہ ہم ایسی زندگی جینے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو، اس کے حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی سیرت میں ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ اگر واقعی کوئی سدھرنا چاہے، اپنے اندر کوئی پریورتن لانا چاہے تو اس کے لیے کوئی ایک واقعہ ہی کافی ہو جائے گا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عربی ان کے پاس آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نہایت اکرام کیا اور اس سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی وادی طلب کی ہے جو پورے عرب میں ویسی وادی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں تاکہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے وہ کام آ جائے۔ جواب سنیے، ہمیں کوئی ایسی آفر کرے تو ہمارے کدھر منہ میں پانی آ جائے، اندر جو ہے وہ لڈو پھوٹنے لگے۔ اگر کوئی آفر کر دے زمین کے بارے میں، کوئی آفر کر دے مکان کے لیے، کوئی آفر کر دے، کوئی گھر گفٹ کرنے کی بات کر دے، اور جی جناب بندہ اندر ہی اندر سے پھولے نہ سمائے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ آفر کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں، اور وہ یہی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ آج تو جائیداد کے لیے مار دھاڑ پر لوگ اتر آتے ہیں،
مرڈر کر دیتے ہیں، باپ کو نہیں بخشتے جائیداد کے چکر میں، باپ کو سوتے میں مار کر چلے جاتے، کمپنی میرے نام ہو جائے، دکان میرے نام ہو جائے، فیکٹری میرے نام ہو جائے، جائیداد کا میں مالک بن جاؤں۔ دنیا کی مال کی محبت میں لوگ ایسے اندھے ہو گئے کہ اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں، رشتے ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں جائیداد کے نام پر۔ واہ کیا بات ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ کو سامنے سے آفر کی جا رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں آج ایسی صورت نازل ہوئی کہ اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی، اب دنیا کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا، آپ نے اسے قریب بلایا اور فرمایا یہ بتاؤ آج قرآن کریم میں کیا نازل ہوا ہے؟ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا ان کا، آج قرآن کریم میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز سنیے گا، ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے، ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا اللہ عز و جل کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جذبہ، کیا انداز۔ اے صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں، یہ وہ صحابہ اکرام کہ جن کو دنیا میں جنت کا مژدہ مل گیا۔ ہر صحابی نبی، سب مل کر بولیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ صحابہ جن کو جنت کا مژدہ مل گیا۔ ان کا انداز تو دیکھے کہ جب قیامت قریب آ گئی ہے، جب حساب کا دن وقت قریب آ گیا تو اب یہ دیوار بنا کر کیا کروں گا؟ ان کے نزدیک اتنا عمل کرنا بھی تاخیر میں شمار ہو رہا تھا کہ اب اتنی بھی تاخیر نہیں کرنی، اب تو حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اے میرے بھائیوں، ہم کتنی مرتبہ قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، ہم کتنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، ہم کتنی عبرت کی باتیں سنتے ہیں، کبھی قبر کے عذاب ہم سنتے ہیں، کبھی قیامت کے حساب کی باتیں ہم سنتے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں سنا جاتا ہے، طرح طرح کی وعیدیں بیان کی جاتی ہے۔ کیا میں نے بھی کوئی ہاتھ روکا کسی کام سے؟ میں کہوں نہیں جناب، آج تو دین کا علم سیکھنے کے لیے چھٹی، بہت کما لیا۔ کیا میں نے کبھی کاروبار چھوڑ کر علم دین سیکھنے یا اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کے لیے ٹائم نکالا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے؟ اور علماء فرماتے جس سے حساب لیا گیا وہ پھنس جائے گا۔ کیا میں حساب دینے کے قابل ہوں؟ اگر مجھ سے کھانے پینے کا، کمانے کا، خرچ کرنے کا، پہننے کا، کسی بھی نعمت کا حساب لے لیا گیا، کیا میں حساب دینے کے لائق ہوں؟ کیا میں حساب دے پاؤں گا؟ لکھنے والے، پڑھنے والے تو پڑھ کر چلے گئے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے تیرا کیا جاتا ہے۔ دونوں واقعات میں آپ ذرا ایک چیز پر اور غور کریں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی قرآن مجید سے اٹیچمنٹ کتنی زبردست تھی۔ پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے سے آج قرآن میں کیا نازل ہوا ہے۔ خدائی احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں صحابہ اکرام کا، کہ قرآن میں جو نازل ہوا، جو احکامات بیان ہو گئے، اس پر عمل کرنے میں جلدی، اس پر عمل کرنے کی جلدی۔ صحابہ اکرام کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم بھی قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں جلدی کریں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ اکرام آیات سیکھتے، کچھ آیات سیکھ لیتے، تو جب تک ان کے احکامات پر عمل نہ کر لیتے اگلی آیات نہ سیکھتے، اگلی آیات یاد نہ کرتے۔ یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا۔ کاش ہم علم حاصل کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
بہت قلیل زندگی رہ گئی ہے، بہت قلیل زندگی رہ گئی ہے. کب کس کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا میں نہیں پتا. اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے، کہ کاش ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، ہم بدلنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم سدھرنے میں کامیاب ہو جائیں. میں نے شروع میں عرض کیا اس کے لیے ول پاور چاہیے، خود اعتمادی چاہیے، کانفیڈنس چاہیے، اپنے آپ پر اعتماد چاہیے کہ میں بدل سکتا ہوں. اگر ایک شرابی مجھے سن رہا ہے، ہاں ہاں تو بھی بدل سکتا ہے. اگر مجھے کوئی جواری سن رہا ہے، ہاں بھائی آپ بھی بدل سکتے ہو. اگر کوئی اور کسی جرائم میں اور برائیوں میں مبتلا شخص مجھے سن رہا ہے، ہمت تو کر، تجھے اللہ تیری مدد بھی کرے گا، تجھے توبہ کی توفیق بھی ملے گی. تو اللہ کی رحمت کی طرف بڑھ تو صحیح، تو توبہ کا سہارا لے تو صحیح. دیکھ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی کیسی مدد فرماتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ شہر کے بادشاہ ہیں، بلخ شہر کے آپ بادشاہ ہیں. بڑی شان و شوکت والی زندگی، بڑا آپ کو پروٹوکول ملتا تھا. ظاہر بادشاہ ہیں، پروٹوکول تو ملنا ہی ہے. جب آپ باہر نکلتے تو 40 سونے کے 40 چاندی کے گرزے ہتھوڑے آپ کے آس پاس لے کر لوگ چلا کرتے تھے. بڑی شان سے آپ سڑکوں پہ نکلتے تھے، بڑا زبردست پروٹوکول تھا آپ کا. ایک مرتبہ ہوا یہ، آپ اپنے شاہی بستر پر آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ کو چھت سے کوئی آواز آئی. آپ نے وہیں سے صدا لگائی، کون ہے چھت پر؟ آواز آپ نے جب سوال کیا تو ریپلائی ملا، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں. ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ ہیں، شاہی بستر پر لیٹے ہوئے، وہیں سے صدا لگاتے، ارے نادان، کیا کبھی شاہی محل کی چھت پر بھی کوئی اونٹ ملا ہے؟ ادھر سے ریپلائی ملا، اے ابراہیم بن ادھم، اگر شاہی محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے، بے وقوفی ہے، تو یہ بتائیے یہ شان و شوکت کے ساتھ یہ شاہی تخت پر بیٹھ کر یہ نرم نرم بستروں پر سو کر کیا رب عز و جل مل جائے گا؟ کیا اللہ کا قرب اس طرح آپ کو حاصل ہو جائے گا؟ یہ غیبی آواز تھی. آپ کے دل پر گہرا اثر ہوا، آپ کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، دنیا کو ٹھوکر مار کر صبح وہ شاہی محل چھوڑ کر کسی ویرانے کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. اور ایسی عبادت کی، رب کو راضی کرنے والے ایسے کام کیے، اللہ اکبر. آپ سفر کرتے کرتے کسی ویرانے میں، کسی دریا کے کنارے، مختلف مقامات پر سفر کرتے رہتے اور عبادت کرتے. سفر کرتے کرتے سیریا پہنچ گئے. وہاں آپ ایک دریا کنارے بیٹھ کر اپنا لباس سی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، آپ اپنا کپڑا سی رہے تھے. وہاں قریب سے ایک شخص گزرا جس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شاہی لباس میں دیکھا ہوا تھا. قریب آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم بن ادھم، اے ابراہیم، تم نے بادشاہت کو چھوڑ کر اس فقیری میں کیا پایا؟ تم نے بادشاہت چھوڑ دی، یہ فقیری اختیار کر لی، تمہیں اس میں کیا ملا؟ اللہ اکبر. ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں، تجھے بتاؤں یا دکھا دوں؟ کہتے حضور دکھا دیجئے. ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ کی سوئی دریا میں پھینک دی، صدا لگائی، اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے لا کر دو. آپ نے صدا لگائی، مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لیے آ گئی. آپ نے فرمایا، میں جتنا دنیا سے بھاگ رہا ہوں دنیا اتنی میرا پیچھا کر رہی ہے. اے مچھلیوں، مجھے یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے. آپ کا یہ فرمانا تھا. ایک مچھلی جو ہے آپ کی سوئی لے کر آئی، آپ نے وہ سوئی حاصل کر لی، اور اس شخص کو جس نے آپ کے سامنے یہ کامنٹ کیا تھا، یہ کوشچن مارک کیا تھا کہ آپ نے بادشاہت چھوڑ کر فقیری میں کیا پایا، آپ نے اس کو جواب دیا. آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ میرے لیے یہ بادشاہت اچھی ہے، وہ بادشاہت اچھی تھی؟ جب سے میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور جھکا لیا ہے، عبادت میں لگ گیا ہوں، گناہ سے توبہ کر لی ہے، ارے انسان تو انسان، جانور بھی میری بات مانتے ہیں.
اے میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، یہ ہے تبدیلی۔ ٹھان لینا بندہ ایک بار کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر کوئی پوزیٹو چینج لانا چاہتا ہوں، اور ول پاور، قوت ارادی اس کی مضبوط ہے تو وہ ضرور بدل سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ لوگوں کو دیکھ کر جو عبرت حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر مرنے والوں کو دیکھ کر، ڈوبنے والوں کو دیکھ کر، جو بھی دنیا میں آزمائشیں لوگ اس میں مبتلا ہیں، ان آزمائشوں کو دیکھ کر جو عبرت لیتا ہے وہ اپنے اندر پریورتن لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ سدھار لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے ہم سب کے لیے اس میں موٹیویشن ہے۔ ہم سب کو اگر اپنے اندر تبدیلی لانا ہے تو ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر غور کریں۔ میں یہاں اس بے نمازی سے بات کرنا چاہوں گا، ایک زمانہ ہو گیا مسجد سے دور ہوئے، جمعہ ہفتہ یا عید کی نماز میں مسجد میں آتے ہو، اے میرے بھائی تو کب بدلے گا؟ تیرے اندر کب تبدیلی آئے گی؟ کب آپ نمازوں کی طرف آئیں گے؟ اسی طرح شراب پینے والا جو شراب پی رہا ہے، شراب بنا رہا ہے، شراب کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فنکشن کے نام پر، کبھی غم بلانے کے نام پر شراب پیتا ہے اور دوسروں کو پلاتا ہے، ایسا شخص امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اے بدکاریاں کرنے والے، بدکاری کے اڈے چلانے والے یا بدکاری کے اڈے کے طرف لے جانے میں معاونت کرنے والے، ارے میں بھی جاتا ہوں تو بھی چل، کوئی نہیں دیکھتا، لیٹ نائٹ چلیں گے، معاذ اللہ گناہوں بھری گفتگو کرتا ہے، کہتا کوئی نہیں دیکھتا، لیٹ نائٹ جائیں گے، جو کرنا ہے کر کے آ جائیں گے، ارے جوانی انجوائے کر لے، جوانی انجوائے کر لے۔ معاذ اللہ ایسے دوست بدکاری پر، زنا پر ابھارتے ہیں، کیا یہ بدلیں گے نہیں؟ یہ ایک جو تالاب کی گندی مچھلی ہے، اگر یہ بندہ اپنے اوپر تصور کر لے کہ میں ہی وہ گندی مچھلی ہوں جو پورے تالاب کو گندا کرنے میں لگا ہوا ہوں، میں کیوں کہوں کہ وہ فلاں گندی مچھلی ہے؟ کیا میں اپنے لیے نہیں سوچ سکتا کہ میں ہی تو کہیں وہ گندی مچھلی نہیں ہوں جو اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو بگاڑنے میں لگا ہوں؟ اے جوا کھیلنے والے، تو کب سدھرے گا؟ کب تک خود بھی اور دوسروں کو بھی جوئے میں لگا کر رکھے گا؟ جوئے کی وجہ سے عزتیں نیلام ہو رہی ہے، مکان بک رہے، لوگ سڑکوں پہ آ رہے، تجھے تیرے جوئے کی پڑی ہوئی شرم نہیں آتی تجھے؟ تو نوجوانوں کو گیم کے نام پر جوئے میں لگا رہا ہے، کرکٹ کے نام پر جوا کھلا رہا ہے، مختلف انداز میں جوا کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، میں سب کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ سے ڈرے، خود بھی جوئے سے بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو جوا سے بچائیں۔ اے وہ لوگوں جو نشہ بیچتے ہو، نشہ آور چیزیں بیچتے ہو، چوری چھپے کسی کی آڑ میں، درخت کے پیچھے، مکانوں کے پیچھے، سنسان جگہوں پر نوجوانوں کو لے جا کر شراب، نشہ آور چیزیں بیچتے ہو، سگریٹ میں نشہ کرواتے ہو، پان میں نشہ کرواتے ہو، نشہ کرنے کی مختلف چیزیں لا کر دیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم سے ناراض ہو گئے تو کس کے دامن میں چھپو گے؟ ارے کدھر جاؤ گے؟ یہ نشہ آور چیزیں دے کر تم میرے محبوب کی امت کو، ان نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کرنے میں لگے ہو۔ وہ لوگ جو معاذ اللہ عز و جل بد نگاہیاں کرتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، 2-4-5 دوست گھر میں جمع ہو گئے، کسی کے گھر میں، کسی کے گارڈن میں، کسی ایریے میں چلے گئے اور معاذ اللہ گندی اور بیہودہ قسم کی ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ خوف خدا، شرم نبی کچھ بھی نہیں، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول اللہ سے شرم۔ کیا ہو گیا ہے مسلمان؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمان کب بدلیں گے آپ؟ کب بدلیں گے؟ کیا مسلمان کے اندر اتنی بھی غیرت نہ رہی؟ کیا اللہ کا اتنا بھی ڈر نہ رہا کہ وہ یہ سوچ لے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں میرے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ گھر کے پردے لگا کر تو سوچتا ہے کہ تو چھپ گیا، گھر کے دروازے لگا کر
گندی چیزیں دیکھنے والے، تو سوچتا ہے تو لوگوں سے چھپ گیا، تو ماں باپ سے چھپ گیا، تجھے گندا اور بیہودہ کام کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا، کرامن کاتبین تیرے ساتھ ہیں، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ زمین تیرے گناہ پر گواہ بن رہی ہے، تو کب بدلے گا؟ کب بدلے گا؟ اے میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کا جینا جنہوں نے دوبھر کر رکھا ہے، معاذ اللہ اولاد ماں باپ کو مارتی ہے، باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، پیسوں کے نام پر۔ باپ کو تو اے ٹی ایم کا کارڈ بنا کے رکھا ہے نا، پیسہ نہ دے تو باپ برا ہے، پیسہ دے تو باپ اچھا ہے، باپ گاڑی دلا دے تو باپ اچھا ہے، باپ گاڑی نہ دلائے تو باپ سے برا کوئی نہیں ہے، باپ اگر خواہشات کے آگے آ جائے تو باپ سے برا کوئی نہیں ہے، اور باپ اگر کسی معاملے میں رکاوٹ بنے تو مرنے کی دھمکیاں دیتے ہو۔ تمہارے والدین نے تمہیں اس لیے بڑا کیا تھا، تمہارے والدین نے تمہیں اس لیے غذا دی تھی، اس لائق تمہارے والدین نے اس لیے بنایا تھا کہ تم بڑے ہو کر ماں باپ سے جو ہے وہ آنکھیں ملا کر بات کرو گے اور مرنے کی دھمکیاں دو گے، خودکشی کی باتیں کرو گے، فلاں سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ہاتھ کی نس کاٹ لوں گا۔ کیا ہو گیا؟ تجھے باولا ہو گیا؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی ایسی بات تیری زبان سے نہیں نکلتی؟ حضور سے کیسی محبت کرتا ہے؟ حضور کی محبت میں اتنا کمزور ہے کہ تو دنیا کی ناپاک محبت، ناجائز محبت کے لیے اپنی قیمتی جان دینے کو تیار ہے؟ تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی، ڈر نہیں لگتا؟ بعض خودکشیاں کر بھی لیتے، خودکشی کی باتیں کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو 31 دسمبر کی نائٹ کو پلان کر رہے ہیں، 31 دسمبر کی نائٹ میں فلاں ہوٹل کا کمرہ بک کریں گے، معاذ اللہ گندے کاموں کے لیے کمرے بک کیے جا رہے، شرابیں ختم ہو جاتی 31 دسمبر کی نائٹ۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا ایک مسلمان یہ سب کام کرتا ہے؟ کیا مسلمان کو یہ سارے حرام اور ناجائز کام زیبا دیتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف زندگی گزارے؟ نہیں، مسلمان یہ سارے کام کرنے دنیا میں نہیں آیا۔ ایک مسلمان کو یہ پتا ہے کہ میں دنیا میں مسافر کی طرح ہوں، مجھے مسافر کی طرح رہنا ہے، چند سال زندگی گزار کے دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان آزاد رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مجھے فریڈم چاہیے؟ What do you mean by freedom؟ کیا فریڈم چاہیے؟ اللہ کی نافرمانی کے لیے فریڈم چاہیے؟ معاذ اللہ لڑکیوں کا پیچھا کرنے والے، ہوش سے نہ کھلنے، کیا کر رہے ہو تم؟ جوانیاں ان کاموں میں برباد کر رہے ہو، اور ایسے ایسے گناہ اور گناہوں کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریوں میں نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں، شادی کے لائق نہیں بچ رہے، معاذ اللہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں نوجوان۔ ایک نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ بس جوانی ملی ہے، عیش کر لو، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، بڑھاپے میں بدل جائیں گے۔ ارے کیسے بدل جاؤ گے؟ یہ نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں نہیں نظر آتے؟ یہ 20 سالہ 22 سالہ نوجوانوں کے جنازے تم نے نہیں دیکھے؟ کیسے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ 50-60 سال کی زندگی جیئیں گے تب عبادت کر لیں گے؟ ارے گھر میں باپ بیٹھا رہ جاتا ہے، دادا بیٹھے رہ جاتے ہیں، جوان موت ہو جاتی ہے، گھر سے جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ اے نوجوان تو کب بدلے گا؟ تو کب تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کو نکال کر گندی نالی میں بہائے گا؟ تو کب تک اپنے محبوب کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارے گا؟ تو کب تک اس خوش فہمی میں رہے گا کہ بعد میں دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھ لیں گے؟ ارے کیا دیکھ لے گا؟ نہاتے ہوئے پانی زیادہ گرم ہو جائے تو زیادہ پانی تو برداشت نہیں کر سکتا، تو قبر کی آگ کیسے برداشت کر پائے گا؟ سانپ دیکھ کے کپ کپی آتی ہے بدن پر، کاکروچ پیر پر چڑھ جائے تو ہل جاتا ہے، اور بمبئی کے چوہے دیکھ لے تو بھاگ جائے گا۔ اور پھر قبر کے عذابات سن کر تجھے ڈر نہیں لگتا کہ یہ بدنگاہیاں کر کے ایسی جگہوں پہ کھڑا ہوتا ہے، جا کر گرلز کالج اسکول، ایسی لڑکیوں کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے لڑکیاں نکلے اور تو معاذ اللہ بدنگاہیاں کرے، تاڑے لڑکیوں کو؟
تجھے ڈر نہیں لگتا اگر یہ نابینا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تجھے اسی وقت نابینا کر دے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسی وقت زمین دھس جائے اور تو اسی میں سما جائے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے کی طرف آنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف لانا ہوگا۔ آج نور الدین شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ہم سب حاضر ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنتوں پر اجتماع جاری ہے۔ یہ اجتماع پاک ہمیں سدھرنے کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں بدلنے کی دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ طرح طرح کے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر آج سچی توبہ کر لو، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کا اعلان ہے قرآن میں، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال نامی کتاب میں کبیرہ گناہ کے اندر اس کو شامل کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو۔ کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، نہیں میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں نے بہت گناہ کر لیے، بدکاریاں کر لی، بے حیائیاں کر لی، وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا اب میری بخشش نہیں ہوگی؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کی بارگاہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اے میرے بھائیوں، صرف اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ میں سدھر سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں، اور میں ایسا بدل سکتا ہوں کہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کو بھی بدل سکتا ہوں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بدلنے نہیں دے رہی۔ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر، سٹارٹ میں آپ کو عرض کیا، یہ وہ تین چیزیں اگر ہم صحیح کر لیں ہم بہت جلدی سدھر جائیں گے۔ نمبر 1، لانگ ایکسپیکٹیشنز، لمبی امیدیں۔ اور یہ لمبی امیدیں ہماری اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتی ہیں، خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ یہ لمبی امیدیں انسان کو دنیا و آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں پھنسا دیتی ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو قبر کی ہولناکیوں سے غافل کر دیتی ہے۔ لمبی امیدیں گناہوں پر بہادر بنا دیتی ہے، گناہوں پر جری بنا دیتی ہے۔ یہ لمبی امیدیں اپنی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہے۔ لمبی امیدیں موت کی تیاری سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ یہ لمبی امیدیں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کروا دیتی ہے۔ یہ لمبی امیدیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح میں نے بصرہ کے بادشاہ کا آپ کو واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ لمبی امیدوں اور دیر تک زندہ رہنے کی آفت میں مبتلا ہو کر عالی شان محلات کی تعمیرات اور کھیل کود کے آلات میں مشغول ہوا، دوستوں کی بے فائدہ صحبتوں اور خادموں کی خوشامدانہ خدمت کے نشے میں قبر کے اکیلے پن کو بھول گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، بادشاہ گناہوں سے بیزار ہوا اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لی، توبہ کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم چھوڑ دو انہیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھے تو جلد وہ جان لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے نہیں دیتی، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ ہے اور انسان کی تباہی اور بربادی کا ایک مین ریزن ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے غلامان مصطفیٰ دل کے کانوں سے سنو، حضور فرماتے ہیں اول فسادھا البخل والعمل، اس امت کا پہلا فساد کنجوسی اور لمبی امید ہے۔ آج ان دو چیزوں میں انسان مبتلا ہے،
بخل جڑ ہے خون ریزی اور فساد کی. کنجوسی یہ بخل کیا ہے؟ جڑ ہے خون ریزی اور فساد کی. غفلت و گناہ کی جڑ کیا ہے؟ لمبی امیدیں. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے لمبی امیدیں نیکی و عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہر فتنے اور برائی کا باعث ہے. لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے بعد میں دیکھ لیں گے. بھائی نماز شروع کر دو. جی مولانا صاحب اگلے جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے. پیارے بھائی داڑھی سجا لو، آپ کے چہرے پہ بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ نے مرد کو داڑھی سے زینت دی ہے، حضور کی محبت کی نشانی ہے، داڑھی سجا لو. جی مولانا صاحب اب وہ مدینے جائیں گے نا تو بس مدینے سے داڑھی رکھ کر آ جائیں گے. ابھی حیدرآباد کا لیٹسٹ واقعہ آپ نے سنا نا. موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. اللہ پاک سب کو غریق رحمت کرے. نصیب والے ہیں سب کو جنت البقیع مل گئی. اللہ ہم سب کو بھی جنت البقیع عافیت کے ساتھ نصیب کرے. لیکن کیا انہیں پتا تھا کہ ہم واپس نہیں آ پائیں گے؟ کتنے لوگ سدھرنے کے لیے مالدار بننا ہو تو آج بنا دو. کسی کو کہے یار 1 سال رک جاؤ آپ کو مالدار بنا دیں گے، اتنا پیکج مل جائے گا آپ کو، اتنے لاکھ کا پیکج ملے گا، فلاں جگہ فلاں کمپنی میں جاب دلوا دیں گے. بندہ کہتا ہے یار اتنا ڈیلے نہیں چلے گا. اب تو خواب میں بھی وہی جاب دکھنے لگی ہے. اب تو کچھ جلدی کرو بھائی، آج کل میں کر لو، کچھ پیسہ لگتا ہے لے لو. دنیا کے لیے اتنے اتاول ہیں، آج جاب لگ جائے، آج مالدار بن جاؤں، راتوں رات کامیاب ہو جاؤں، راتوں رات امیر بن جاؤں، راتوں رات بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، لگژری لائف مل جائے. ہاں یہ خواب میں تو ہو سکتا ہے، خواب میں ہو سکتا ہے، لیکن یوں راتوں رات کوئی امیر بنتا نہیں ہے. راتوں رات یہ ارمان اور خواب پورے ہوتے نہیں ہیں. اے میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض لوگ دنیا کے لیے جلدی کرتے ہیں اور آخرت کی بات کریں تو کل پر بات کرتے، کل کر لیں گے، نیکسٹ ٹائم. مولانا صاحب ایسے بھی کیا پیچھے پڑ جاتے، ایسے بھی کیا. بعض نادان نوجوان اگر کوئی مبلغ دعوت اسلامی، کوئی مبلغ نیکی کی دعوت دینے کے لیے، مسجد میں لے جانے کے لیے، قرآن و حدیث کی بات کرنے کے لیے، ارے قرآن سکھانے کے لیے کسی کو جا کر نیکی کی دعوت دیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، گلی میں چھپ جاتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن گناہ کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈ کر جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کر لے جاتے ہیں. فلم بھی دیکھنی ہے تو اکیلے نہیں جاتے، 2-4 کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں. گناہ کی طرف بھی جانا ہے تو اکیلے جانے میں مزہ نہیں آتا، 2-4 کو جب تک گناہ کی طرف نہیں لے جائیں گے مزہ نہیں آتا. لیکن نیکیوں کے معاملے میں ہماری جلدی ہے یا نہیں؟ قرآن نے ہمیں فرمایا فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں آگے نکل جاؤ. صحابہ اکرام علیہم رضوان میں نیکیوں کے اندر مقابلہ ہوتا تھا، آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی تھی. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی نیک اعمال میں آگے بڑھیں، تقوی پرہیزگاری میں آگے بڑھیں. اور دوسرا ریزن جس کی وجہ سے ہم تبدیل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی. خود احتسابی کا نہ ہونا. آپ کہیں گے وہ تو میں روز کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں روز؟ روز کاروبار کا حساب کرتا ہوں، روز آنا گلہ چیک کرتا ہوں، کتنا پیسہ رکھا ہے، کتنا مارکیٹ میں، کتنا ادھار دیا، کدھر پیسہ دے کر بیٹھا ہوں، بینک میں کتنا ہے، جیب میں کتنا ہے. روز تو حساب کرتا ہوں مولانا صاحب. اور کون سا حساب کرنا ہے؟ آخرت کا حساب نہیں کرنا ہے کیا؟ مرنے سے پہلے قیامت کا حساب کی تیاری نہیں کرنی؟ یا قبر کے حساب کی تیاری نہیں کرنی؟ اور یاد رکھیے جو دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے اس کے لیے آخرت کا، قیامت کا حساب آسان ہو جائے گا. اور ہمارے بزرگان دین کی سیرت میں یہ واقعات موجود ہیں. اب ٹائم نہیں ہے سارے واقعات سنانے کا. یہ حضرات جب اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، سیلف اینالائسس کی طرف آتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی، بعض کی روحیں پرواز کر جاتی تھی، غش کھا کر زمین پر گرتے، قریب جا کر دیکھیں تو روح پرواز کر چکی ہوتی. خوف خدا کے سبب ایسا جائزہ لیتے تھے، ایسا غور کرتے تھے. آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں غور کرنے کا. کسی نے کہا نا آپ سب سے ملتے ہو، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، گلی محلے والوں سے، جہاں کاروبار کرتے ہو ان سے بھی ملتے ہو. ایک بندہ ہے ایسا آپ اس سے نہیں ملتے. پتا ہے وہ ایک بندہ کون ہے جس سے آپ نہیں ملتے؟ وہ آپ خود ہیں.
کہ آپ اور میں اپنے آپ سے نہیں ملتے. اب تو پروفیشنل لوگ سمجھا رہے ہیں, ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی جان دن بھر کام دھندے سے فارغ ہو کر کچھ گھڑی کے لیے سونے سے پہلے جائزہ لو, غور کرو پورا دن کیسے گزارا, کرنے والے کام کتنے کیے اور بچنے والے کاموں سے کتنا بچے. کس کے پاس ٹائم ہے غور کرنے کا؟ قربان جاؤں میرے شیخ کامل, میرے پیر کامل امیر اہل سنت کی سوچ پر, جنہوں نے بزرگوں کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یہ نیک اعمال کا رسالہ تیار کیا. یہ بڑا مختصر اور جامع بکلیٹ ہے جس کے ذریعے ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آ سکتے ہیں, اپنے اعمال کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. اب تو لوگ کہتے ہیں دن بھر کیا کیا لکھو, کیا کرنا ہے وہ بھی لکھو, کیا کیا وہ بھی لکھو. مجھے بتائیں کس کے پاس ٹائم ہے یہ سب لکھنے کا؟ ڈائری مینٹین کرو. اتنی مہنگی کتاب ڈائریاں لے کر آئے لوگ, لکھ رہے ہیں, 4 دن لکھتے ہیں تھک جاتے ہیں. کیوں؟ اپنی اچھائیاں بھی سامنے آتی, برائیاں بھی سامنے آتی. اور یہ نیچر ہے, آدمی کبھی بھی اپنی کمزوری ایکسپٹ نہیں کرتا. کمزوری سامنے آتی ہے, اسے ندامت ہوتی ہے, شرم آتی ہے. یہ فیل ہونے والا کیوں منہ چھپاتا پھرتا ہے؟ یہ فیل ہونے والا کہ لڈو بانٹتا ہے؟ نہیں, شرم آتی ہے. تو کوئی بھی اپنے آگے زیرو یا کراس لگتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا, اس لیے نفس و شیطان اس طرف آنے نہیں دیتے کہ اپنا احتساب کیا جائے. امیر اہل سنت نے ہمیں یہ رسالہ دیا کہ اے بندے, اے اسلامی بھائی, تو گھر میں ہے, آفس میں ہے, کہیں بھی ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار, سوالات لکھیں, پڑھ اور غور کر کے آج میں نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے. صرف اتنا سا کام کرنا ہے, ٹک کرنا ہے. اب تو اور آسان کر دیا. دعوت اسلامی کے 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں. ان میں ایک ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ ڈپارٹمنٹ کیا کام کرتا ہے؟ مختلف سافٹ ویئر بناتا ہے, اپلیکیشنز بناتا ہے. الحمدللہ آپ کی ہماری آسانی کے لیے دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے نیکی ٹائم اپلیکیشن جاری کر دی. آپ پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, انسٹال کر لیں موبائل میں, تھوڑی سی جگہ دے دیں اپنے موبائل میں اور ایک ٹائم فکس کر لیں. اس میں نوٹیفیکیشن کا آپشن بھی ہے. اپنا جائزہ لینا ہے نا, کون کون چاہتا ہے اپنے آپ کو سدھارنا؟ پورا بیان سن کر اب تو ذہن بننا چاہیے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. کون کون نیت کر رہے ہیں میں سدھرنا چاہتا ہوں؟ تو صرف سدھرنے کی چاہت رکھنے سے کوئی نہیں سدھرتا, صرف مالدار بننے کی چاہت سے کوئی مالدار نہیں بن جاتا. محنت بھی کرتا ہے, وقت بھی دیتا ہے, قربانی بھی دیتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, سیکریفائس کرتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, تب جا کر آدمی بڑا آدمی بنتا ہے. اسی طرح اپنے آپ کو سدھارنے کا اگر عزم مصمم کر لیا ہے تو پھر ہمت نہیں ہارنی, پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھتے جانا ہے اور اپنے اندر چینجز, پازیٹیو چینج لانے ہیں انشاءاللہ عز و جل. نیکی ٹائم اپلیکیشن میں ٹائم سیٹ کر لیں, آپ کو وہ نوٹیفیکیشن دے گا کہ آپ کا اعمال کا جائزہ لینے کا ٹائم ہو گیا. سارے کام چھوڑیں, لے کر بیٹھ جائیں موبائل. کرنا کیا ہے؟ پریس کرنا ہے. عمل ہوا ہے رائٹ کا پریس کرنا ہے, نہیں ہوا زیرو کا پریس کرنا ہے. بس کوئی 30 دن مسلسل یہ کام کر لے, اپنے آپ سے 30 دن کا چیلنج لے لے, انشاءاللہ 30 دن کے اندر اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی. تلاوت میں دل لگے گا, عبادت میں دل لگے گا, ماں باپ کی خدمت میں دل لگے گا, نماز کے لیے مسجد میں آنے کا دل کرے گا, اور مسجد میں آ گئے تو باہر نکلنے کا دل نہیں کرے گا. روحانیت ملے گی نا, وہ گناہوں کا زنگ نکلے گا. کیونکہ جب ندامت کے آنسو باہر نکلتے ہیں تو دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. اسی طرح درود پاک بھی دل کا زنگ دور کرتا ہے. اس کے لیے الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے درود ٹائم اپلیکیشن بنائی ہے. یہ درود ٹائم اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے پلے اسٹور سے, اور اس میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. گروپ سسٹم بھی بنائے. وہ لوگ جو اپنے دوستوں کا میں نے کہا کہ گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں, بناؤ نا درود ٹائم اپلیکیشن میں اپنے دوستوں کو ملا کر گروپ بناؤ, اور ڈیلی بیسس پہ سارے دوست مل کر درود پاک پڑھیں اور اس میں اپڈیٹ کریں کہ آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے. نیکیوں کا مقابلہ ہو نا. اس طرح اگر ہم مل جل کر کوشش کریں تو ہم نیکیوں کی طرف آ سکتے ہیں. ایک لاسٹ تھنگ, بری صحبت, یہ بھی ہماری تبدیلی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. برا دوست کسی زہریلے سانپ سے کم نہیں ہے. سروے کر کے دیکھ لیں, شاید آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ کسی کے شرابی بننے میں بڑا رول اس کے دوست کا تھا. کوئی دوست کی وجہ سے شرابی بن گیا,
اس نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا, ایک سپ لے تو صحیح, ایک سپ تو, ارے ایک سپ تو لے, کچھ نہیں ہوتا یار, پی کر تو دیکھ کتنا مزہ آتا ہے. ایک سپ کے نام پر دوست کو پلایا, عادی ہو گیا. اب شراب کے بغیر مزہ نہیں آتا. پھر کبھی سگریٹ, یار ایک کس لگا تو صحیح. یہ دوست نہیں لگوایا تھا, آج سگریٹ کا ایسا عادی ہو گیا کہ ٹوائلٹ میں بھی سگریٹ سے باز نہیں آتا, چھپ کر پیتا ہے. اہل علم کو دیکھ لیتا ہے تو چھپا لیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں. یہ بھی کچھ حیا والے لوگ ہی کرتے ہیں, ورنہ اب تو ایسے لوگوں کی بھی شاید کمی نہ ہو کہ منہ پر آ کے مولانا صاحب کے دعائیں چھوڑ دیں کہ کیا آپ اس کے بارے میں بولتے ہو. ایسے بھی نالائق لوگ ہوں گے. آپ دیکھیں کسی دوست, برے دوست کی صحبت میں رہ کر کوئی چوری کرنا سیکھ گیا ہوگا, کوئی ڈاکے ڈالنا سیکھ گیا ہوگا, کوئی لڑکیوں کے پیچھے جانا سیکھ گیا ہوگا, تو کسی نے جناب سوشل میڈیا پر گندی ویب سائٹس کا وزٹ کرنا شروع کر دیا ہوگا. یار تجھے نہیں پتا فلاں ویب سائٹ میں دیکھ کیا آتا ہے, یہ دوستوں نے سکھایا ہوتا ہے. اور آج یہی دوست میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی ایک اچھے خاصے انسان کی بربادی کا سبب بنے ہو. شہد کی مکھی, شہد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ایک انسان جو عقل رکھتا ہے وہ شہد کی مکھی سے سمجھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, نصیحت لے سکتا ہے. ایک شہد کی مکھی کو جب یہ پتا ہے کہ مجھے شہد بنانا ہے تو مجھے گندگی پر جا کر نہیں بیٹھنا ہے, مجھے پھولوں میں اور باغوں میں رہنا ہے. اسے یہ باور کرا دیا گیا کہ تجھے شہد بنانا ہے, تجھے باغ میں پھولوں میں رہنا ہے, تجھے ان کا پھیکا کڑوا رس لینا ہے اور راستے بھر حضور پہ درود پڑھنا ہے. وہ شہد بھی میٹھا ہو جاتا ہے حضور پہ درود پڑھنے کی برکت سے. ایک مکھی کو جب یہ پتا ہے تو انسان کو یہ پتا نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا دوست میرے لیے فائدے مند ہے, کون سا دوست مجھے اللہ کے قریب کرے گا, رسول اللہ کے قریب کرے گا, کون سا دوست مجھے مسجد کے قریب کرے گا, علماء کے قریب کرے گا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہم یہاں فیل ہو جاتے ہیں. اکیلے رہنا پسند نہیں ہمیں, ہر ایک کوئی نہ کوئی دوست بنا کر بیٹھا ہوگا. میری ریکویسٹ ہے, برے دوست سے اکیلا رہنا بہتر ہے, برے دوست سے اکیلے رہنا بہتر ہے. یا 2 بجے رات تک جو دوست آپ کو گھما ہی رہا ہے, جگا ہی رہا ہے, کیا عبادت کر رہے ہیں, صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں 2 بجے رات تک؟ ایسے ہی بیٹھے چوراہوں پر, سگریٹ کے کس لگ رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, ادھر ادھر کا معاملہ چل رہا ہے. ماں ادھر انتظار کر رہی ہے, والد انتظار کر رہا ہے میرا بیٹا کب آئے گا. حالات پہلے صحیح نہیں ہے, بچہ ہے بھی کہ نہیں, آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا, کسی نے مار تو نہیں دیا, کچھ ہو تو نہیں گیا. ماں باپ فکر میں لگے ہوئے رات جاگ رہے ہیں اولاد کے لیے, اور اولاد کو فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دوست ایسے پالے ہوئے. ہاں, کچھ خوش نصیب دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی داڑھی رکھتے ہیں, دوسروں کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں, دوست کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا, ساتھ نماز کے لیے چلتے ہیں. خود تلاوت کرتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں یار یہ فلاں سورتیں پڑھ لو, بڑی برکت والی, فلاں آیت پڑھ لو, اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اگر ایسا دوست آپ کے ساتھ ہے آپ کو مبارک ہو. اگر ایسا دوست آپ کے ساتھ رہی ہے تو پھنس جاؤ گی قیامت کے دن, پھنس جاؤ گے قیامت کے دن. جیسا دوست ساتھ ہوں گے ویسا معاملہ ہوگا. اچھا سلیکشن کریں. اچھا آدمی ہمیشہ اچھی چیز کا سلیکشن کرتا ہے. پھر دوست بنانے میں کیسے فیل ہو گئے آپ؟ کپڑے خریدنے گئے, اچھے سے اچھے کپڑے لیے آپ نے, جوتے خریدنے تھے, اچھے سے اچھے جوتے لیے آپ نے, موبائل لینا تھا, اچھے سے اچھا موبائل ڈھونڈا آپ نے. دوست بنانے میں فیل ہو گئے آپ. دوست بنانے میں آپ نے نہیں ڈھونڈا کہ اچھے سے اچھا دوست کون سا ہے, کون مجھے آخرت کی تیاری میں معاونت کرے گا. آپ نے اس پر غور نہیں کیا. کسی کے ساتھ بھی ہو لیے. کیوں؟ ہر وہ گاڑی میں پیٹرول بھرواتا ہے نا, وہ آئس کریم کھلانے لے جاتا ہے, وہ تفریح کے لیے لے جاتا ہے, وہ دوسرے شہروں میں گھمانے لے جاتا ہے, ضرورت پڑتی ہے تو ہیلپ بھی کر دیتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مکار آدمی کیوں نہ ہو, کتنے ہی زیادہ گناہ کرنے والا کیوں نہ ہو. کیونکہ میری مدد کر رہا ہے نا, تو پھر تو ہر دن لذیذ بننا ہی پڑے گا. ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی, دعوت اسلامی سماج سدھار پر کام کر رہی ہے. ایک اچھا شہری, ایک اچھا ناگرک بنانے پر کام کر رہی ہے. یہ اتنے سارے آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا جو سماج پر اثر پڑ رہا ہے اس کا رزلٹ ہے. دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات کا یہ اثر ہے, دعوت اسلامی کے قافلوں کا اثر ہے, دعوت اسلامی کے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کورسز کا اثر ہے, دعوت اسلامی والوں کی صحبت کا اثر ہے
کہ آج یہ اتنے نوجوان سر پہ امامہ چہرے پہ داڑھی اور نمازوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کا سماج پر اثر ہے. ہم اپنے ملک کی تعمیر، اپنے شہر کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی بنی ہی اس لیے ہے کہ ایک مسلمان اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے. کیونکہ میرے آقا سب سے بڑے امن کے داعی ہیں. امن کی دعوت دینے والے سب سے بڑی پرسنالٹی کوئی ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو کمپلیٹلی عمل کرے گا وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صحابی محمد. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے